الحاج خلیفہ شاہ الہی صاحب کینیڈا ٹورنٹو سے، الحاج خلیفہ حیدر زمان صاحب مسقط امان سے، الحاج محمد زاہد عزیز رشیدی صاحب یوکے سے، علامہ قاسم فرید ہارونی صاحب یوکے سے، خلیفہ محمد لال صاحب بریڈفورڈ یوکے سے، خلیفہ حاجم مائی زبیر صاحبہ برطانیہ سے۔ حضور اسی دوران بہت سارے مرد اور بہت ساری خواتین جو کہ دربار شریف سے تعلق رکھتے تھے نسبت رسولی، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سب کے نام لینا مشکل ہے، جن میں بالخصوص حضرت علامہ خلیفہ مجاز قبلہ قاضی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ حضور خادمین لنگر جنہوں نے دن رات اپنی جانی اور مالی خدمت کی، حضور ان کے لیے بھی دعا کی عرض پیش کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل وحدی الصلاۃ والسلام وسید عالم عقائد و جہاں، رہبر انس و جاں، شہنشاہ کون و مکان، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ بانی معاشرف غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں شرکت کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ آپ کو یہ توفیق ملی کہ آپ ملک کے طول و عرض سے، دور دراز سے، بیرون ممالک سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کی اس بستی میں اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے ایک بندے کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حاضرین محترم، غوث الامت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک توکل اور صبر و رضا کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ ان کی ساری زندگی قربانی، صبر اور توکل کا درس دیتی۔ جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ تعلیم تو ایک لباس ہے، میں اصل روح کو پہچانوں اس کی، تو اس کے متلاشی ہوئے۔ تو رب ذوالجلال نے، کہانی بہت لمبی ہے، وہ سنانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔
جب آپ کہیں شریف پہنچے حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں، تو دروازے پر کھڑے ہو گئے. تو حضرت بڑے بابا جی صاحب کے شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا، آنے کا سبب پوچھا. ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. تو بارگاہ مرشدی سے حکم ہوا کہ آپ عالم برزخ پر تقریر کریں. تو حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بہت جید عالم بھی تھے، آپ نے تقریر فرمائی، ایسی تقریر فرمائی کہ پورا دربار سکتے میں آ گیا. تو حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ تو بالکل تیار ہو کے میرے پاس آئے ہیں صرف ماچس لگانے کے. دستار فضیلت آپ کے سر پہ رکھی، آپ کو خلافت عطا فرمائی، روحانی فیض سے فیضیاب کیا، مالا مال کیا، اور حکم صادر فرمایا کہ جائیں اور مسیائی کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، ایسی جگہ پر کہ جہاں عام لوگوں کا گزر نہ ہو. تو آپ تشریف لائے یہاں پر، یہ جگہ جسے آج آپ موڑا شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ گھنا جنگل ہوتا تھا جہاں سیلیں ہی سیلیں ہوتی تھی. تو یہاں سیرا نہیں پڑی ہماری زبان میں، یہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ بہت سیلیں ہوں، یعنی عام لوگوں کا گزر بسر نہ ہو، تو وہاں وہ پھرتا ہی جانا. یہاں انہوں نے چند درخت کاٹے، جھاڑیاں کاٹی، اور ایک چٹان کے اوپر اپنا خیمہ بنا کے اس کے اندر اللہ کے ذکر کی خاطر بیٹھے مرشد کے حکم پر. حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا توکل دیکھیں، مرشد کے حکم کی تعمیر دیکھیں، رب کی ذات پر بھروسہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے انہیں اس کا کیا عظیم بدلہ عطا کہ وہ ایک جھونپڑی جو ایک چٹان پر بنی تھی ایک گھنے جنگل کے اندر، اسے رب ذوالجلال نے مینار نور بنا دیا، جسے نکلتی ہوئی کرنوں نے دنیا کے کونے کونے میں نور پھیلایا. آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ضرور کوئی مزار مل جائے گا، کوئی قرآن کسی خلیفے کی بات کوئی کرے گا کہ اس نے فیض حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا. اس طرح آپ کا فیض تقسیم ہوا، اس طرح تقسیم ہوا، اس طرح تقسیم ہوا کہ آپ کے ہم اثر ایک عظیم بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑا شریف، انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت پر اپنی رحمت فرمائے، ان کی بڑی خدمات. آپ نے اپنے چند علماء کے ساتھ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک پیغام بھیجا. وہ علماء آئے اور انہوں نے آ کے بابا جی کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابا جی کی خدمت میں جا کے عرض کرو کہ آپ کے دربار میں جو آتا ہے آپ اسے دستار پہنا دیتے ہیں، اسے فیضیاب کر دیتے ہیں. پہلے دیکھ لیا کریں کیسا بندہ ہے، کسی کسی کو دے یہ قیمتی دولت. تو بابا جی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ میں کنجوس ہوں اور نہ میرے پاس خزانے کی کمی ہے. میرے پاس جو آتا ہے ایک دفعہ اس کو نور کے دریا میں ڈبکی دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی قسمت کے وہ اس کو سنبھال سکے یا نہ سنبھال سکے. یعنی رب پہ توکل کیا، اخلاص تھا، اچھی نیت تھی، قربانی تھی، جذبہ تھا،
لگن تھی تو رب ذوالجلال نے حضرت خواجہ محمد قاسم کو اپنے محبوب کی محبت اور رحمت کا بھی قاسم بنا دیا کہ وہ تقسیم کرنے لگے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو تقسیم کرنے لگے. یہ وہی سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اسی فیض اور اسی کی برکات ہے. یہ اسی نور کی چمک ہے جس نے ہمارے سینوں کو روشن کیا ہے اور ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا. اور حکم کی تابعداری دیکھیں کہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں افغانستان کے 2 شہزادے حاضر ہوئے. اس زمانے میں انگریز کی لڑائی ہوئی تو جو انگریز وائس رائے یا کلونیل جو بھی یہاں پہ سیٹ اپ تھا، لڑائی کے بعد انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو معزول کر دیا. معزول کرنے کے بعد نظر بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے اس کے شہزادوں کو، لیکن وہ شہزادوں کا ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا، ان کی باتیں بھی مانتے تھے. بہرحال اس کے بعد وہ دونوں یہاں موڑا شریف آئے بابا جی صاحب کا سن کے. یہاں آ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہ آپ کے بیت ہو گئے. پھر ان کا آنا جانا جاری رہا. وہ بہت وزنی تھے، بہت موٹے تھے دونوں شہزادے. تو کھلجانے سے وہ پیدل آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہاں پہ آئے اور آ کے خلفاء کے ہمراہ حضرت بابا جی کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اتنی دور دراز جنگل میں، بیابان میں، اس نالے کے کنارے وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارے باپ کو چونکہ انگریز نے معزول کیا، نکالا، اب وہ ہمارا لحاظ بھی بہت کرتا ہے، ہماری بات مان لیتا ہے. تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہاں سے آپ اٹھ کے، تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا راستے میں گھڑیال سے آتے ہوئے بڑا سارا گراؤنڈ ہے، فوجی گراؤنڈ ہے، کرسچن اسکول مری کے بالکل سامنے، بہت بڑی جگہ ہے. اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انگریز سرکار سے بات کریں اور آپ کو یہاں یہ جگہ لے دیں تاکہ آپ اپنا دربار یہاں بنائیں بدرب سرک، تاکہ جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. یہاں کون آئے؟ وہ پیدل راستہ تھا اس زمانے میں 8, 9, 10 کلومیٹر کا نیچے. تو وہیں لوگ آپ کے پاس آیا کریں، آپ سے ملاقات کیا کریں. اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم انگریز سرکار سے بات کر کے کوئی جاگیر، جس طرح کے بہت سے درباروں کے نام انہوں نے کی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے تاریخ کا، کوئی جاگیر دربار کے نام کریں، کوئی فیکٹریاں لگا دیں یا کچھ ایسا کریں جس کی آمدن آتی رہے اور یہ دربار چلتا رہے، اس کا لنگر چلتا رہے، اس کے خرچے چلتے رہے. تو بابا جی نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے حکم پر اللہ کے بھروسے پر یہاں بیٹھا. یہاں بھی وہی خدا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے جو وہاں اوپر ہے. اور یاد رکھو یہاں یہ خدائی لنگر ہے. یہ لنگر جاگیروں اور فیکٹریوں سے نہیں چلتا. انہوں نے اپنی تسبیح اٹھا کے کہا بچہ جب تک یہ تسبیح چلتی رہے گی لنگر چلتا رہے گا. یہ طاقت تھی توکل کی. ہم آج اس شخص کا اس منانے کی یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. حاضرین محترم، وقت کم ہے، اختصار سے بات کروں گا، لیکن باتیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ کچھ کرنی بھی لازمی ہے کہ موقع یہی ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت بابا جی کو کس چیز کا انعام ملا؟ توکل کا، ان کے اخلاص کا، ان کے خلوص کا، ان کی قربانی کا، ان کی محبت کا. یعنی اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے.
بڑی عظمت والا ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، وہ نیتوں کے مطابق انسان کو پھل ضرور دیتا، انسان کو اس کے اخلاص کا بدلہ، اس کے عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور جو شخص اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو مومن ہے، اگر مومن ایسے کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور اگر کافر ایسا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھی خالی نہیں چھوڑتا، اس دنیا میں اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فی الحال کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل رب ذوالجلال کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو اس دنیا میں بھی اجر دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں نور ہدایت دے دیتا ہے، ایمان دے دیتا ہے۔ حضرت ساسا کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اتنا مزیدار واقعہ ہے ہماری تعلیم کے لیے کہ دل کر رہا ہے تو بیان کریں۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے حضرت ساسا بن ناجیہ، ایمان لائے، نور ایمانی سے سینہ منور ہوا، تو آقا کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو نیکیاں ہم دور جاہلیت میں یا کفر کے زمانے میں کرتے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ تو رب ذوالجلال نے پوچھا کہ کس نیکی کی بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نیکی تم نے کی؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ تھا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کے ان 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دور گیا تھا کہ مجھے ایک بستی کے آثار ملے، لہٰذا میں اس بستی کی طرف چلا گیا کہ شاید میرے اونٹ اس بستی والوں کے پاس ہوں، وہاں چلے گئے ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا میرے 2 اونٹوں کو گھاس پھوس رہا ہے، چرا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ بابا یہ 2 اونٹ میرے ہیں، میں ان کی تلاش میں دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ تو چلتے چلتے یہاں آ گئے تو میں نے انہیں گھاس وغیرہ پانی وغیرہ پلا دیا، بشک لے جاؤ۔ تو وہاں بیٹھے حضرت ساسا اور ان کے لیے کھجورے، پانی وغیرہ، عرب کیونکہ بڑے مہمان نواز ہیں، شروع سے لایا اور ساتھ ہی اس نے تذکرہ کیا، اس نے بتایا کہ آج میرے گھر پہ میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا، اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کی بڑی عزت ہوگی، بڑا وقار ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو میرے لیے بڑی شرمندگی بنے گی، میں اپنے داماد کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا، پھر میں اسے یقیناً زندہ دفن کروں، جو زمانے میں کرتے تھے کفار۔ حضرت ساسا کہتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوا اس بات میں، انتظار میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی بچے کے رونے کی، پتہ چلا کہ پیدائش ہو گئی ہے، بوڑھے نے معلوم کیا تو وہ بچی نکلی۔ حضرت ساسا نے پوچھا تو اس نے کہا یار میں یقیناً اسے ہر صورت دفناؤں گا، زندہ تک غور کروں گا، یہ میرے لیے ذلت کا سامان ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ساسا کا دل نرم ہوا، اللہ کو بتائے نا اس نے مہربانی کرنی تھی، دل میں ڈال دی نرمی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، یہ بچی تم مجھے دو، اس کے بدلے تو 2 اونٹ جو تم چارہ ڈال رہے ہو یہ تم رکھ لو، یہ بچی مجھے دے دو، تم دفنا ہونا اس کو۔ اس نے کہا نہیں 2 نہیں، پھر جس تیسرے میں تم سوار ہو کے میرے پاس آئے ہو یہ بھی مجھے دو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی رکھ لو، لیکن میرے ساتھ کوئی بندہ کرو تاکہ مجھے اپنے مقام پر پہنچائے، جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو وہ اس اونٹ کو دوبارہ تمہارے پاس لے آئے گا، بس بچی مجھے دے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس طرح میں نے وہ 3 اونٹ دے کے وہ بچی کی جسے وہ زندہ درگور کرنا چاہتا تھا اس بچی کو گود لے لیا. اسے میں گھر لے آیا, اپنی کنیز کے حوالے کیا. اسے کہا کنیز کو کسے دودھ پلایا کرو, تو وہ کنیز اسے روز دودھ پلاتی. میں جاتا اسے دیکھتا, اسے دیکھ کے میں خوش ہوتا. وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی, میرے سینے کے ساتھ لگ جاتی. تو مجھے اس عمل کا اتنا مزہ آیا یا رسول اللہ کہ میں ڈھونڈنے لگا کہ کہیں اور کوئی ظالم ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے بھی اس کی بیٹی لے لوں. اس طرح حضرت صاحب نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, اس طرح میں نے اپنے اونٹ دے دے کے ساز و سامان دے دے کے 360 بچیوں کو لا کے اپنے حویلی میں. یا رسول اللہ, مجھے اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ساسا, جو تم آج میرے پاس بیٹھے ہو یہ اسی چیز کا تو اجر تمہیں ملا ہے. اور یقین کرو یہ محبت کا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے تم پر کھول دے گا. اس طرح یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ایک کافر کا, نہ ماننے والے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات دے دی. کس طرح کی دنیا میں ہدایت دے دی, اور وہ ہدایت بھی کیسی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت دے دی, صحابی بن گئے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے خزانوں کا آپ سے وعدہ بھی کر دیا. حاضرین محترم, یاد رکھیں کہ آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ اچھائی کریں گے, نیکی کریں گے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. میرے آقا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب یہ تعلیم دی تو بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل. یعنی آج جو آپ ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ رب ذوالجلال کی خاص عنایت, کرم اور مہربانی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہو, ہمیشہ توبہ کرتے رہا کریں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں بھی خطا کار ہوں, آپ بھی خطا کار ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم ساری کی ساری خطا پر ہے, خطا کار ہے, لیکن بہتر وہ لوگ ہیں جو واپس لوٹ آتے ہیں, یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ہم سب کے بے شمار گناہ ہیں, لیکن ایک بات اپنی ذہن نشین کر لیں, اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لیں کہ جب خطا ہو جائے, جب غلطی سرزد ہو جائے تو جواز نہ بنایا کریں اپنی خطا کو صحیح سمجھنے کے لیے, صحیح ظاہر کرنے کے لیے. خود سے جواز اپنے دل میں نہ پیدا کیا کریں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اس طرح 4 مولویوں سے کوئی فتویٰ لے لیا, کوئی اور 4 کتابیں پڑھ لی, سوچ لیا نہیں کوئی اس کے پہلو نکلتے ہیں, کوئی توجیہ پیش کر دی. جواز ہرگز نہ نکالیں. کبھی اللہ تعالیٰ سے مہلت نہ مانگے, کبھی بھی مہلت نہ مانگے. فوراً سر جھکا لیں, عاجزی کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. کیونکہ یاد رکھیں کہ شیطان نے جواز پیش کیا تھا اور مہلت مانگی تھی, لیکن ہمارے جد آدم نے سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکا کر مغفرت طلب کی تھی, اس کی رحمتیں طلب کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے سرفراز کیا تھا. شیطان نے غرور کیا
جواز پیش کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں نے تو بہت عبادتیں کی ہیں، اس نے کیا کیا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ پھر مہلتیں مانگنے لگا تو رب نے کیا فخرج منہا فإنک رجیم، اسے مردود کر۔ لیکن آدم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اس کے سامنے عاجزی کیا کریں، استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان کو رب کی ایک خاص سرگوشی نصیب ہوتی ہے۔ مومن کو، استغفار کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص سرگوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت سننے کی بات ہے میرے بچوں، اسے یاد رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رب کی سرگوشی کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قریب آئے گا، اتنا قریب آئے گا کہ گویا اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اور قریب آئے گا، اتنا قریب آئے گا کہ گویا اس کو اپنے پہلو میں چھپا لیا، اور پھر اس کے کان میں ایک سرگوشی کرے گا، آہستہ سے بات کرے گا تاکہ کوئی اور نہ سن سکے، اور وہ کان میں سرگوشی کیا ہوگی کہ رب ذوالجلال اپنے اس مومن بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اس کے ایک ایک عیب کے بارے میں بتا دے گا، ایک ایک عیب، ایک ایک گناہ گنائے گا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، اور بندہ عاجز کہے گا الہ العالمین تو حق سچ ہے، سمیع بصیر ہے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، مانتا ہوں یہ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بتائے گا سرگوشی میں، اور آہستہ آہستہ اپنے پہلو میں رکھ کے ایک ایک بات اس سے منوائے گا، اور منوانے کے بعد فرمائے گا کہ دنیا میں نے تیرے ان سارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، جا آج بھی میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، جا میرے نبی کی امتی جنت میں چلا جا۔ اتنا زبردست گناہ تو ہم کریں گے، گناہ تو میں بھی کروں گا، گناہ تو آپ بھی کریں گے، جتنی توبہ کر لیں گناہ تو ہوگا، انسان ہے، گناہوں سے پاک تو نبی تھے، بس وہی معصوم تھے، گناہ تو ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، چلتے پھرتے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے خطائیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، کبھی نہ کوئی تعویلیں پیش نہ کریں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، بس جیسی ذہن میں خیال آیا تو یا اللہ معاف، سر جھکا لیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ جو رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فضیلتیں عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حاضرین محترم، آج کل جتنی آپ چونکہ سب نسبت رسولی کے خاندان کے لوگ، آج جتنی نسبت رسولی کی عالم اسلام کو ضرورت ہے، ہمیشہ تھی لیکن شاید آج کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں اکٹھا کر سکتے ہیں،
اور اسرائیل اور فلسطین مسلمان ملکوں میں گھرا ہوا ہے. اور وہاں پر روز بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں. کسی کے کان پر جوت تک نہیں رینگتی. حالانکہ اتنے مسلمان ہیں کہ اگر وہ تھوکنا شروع کر دیں تو اسرائیل ان کی تھوک پہ ڈوب جائے، لیکن نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے نسبت رسولی سے دل آری ہو چکے، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی، وہ وابستگی نہیں رہی. اگر یہ ہوتی تو کبھی اہل کفر کو یہ مجال نہ ہوتی کہ وہ فلسطین پر ظلم کر سکے. لیکن انہیں معلوم ہے کہ آج یہ امت بٹی ہوئی ہے اپنے فروعی اختلافات میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں. انہیں فرصت ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، انہیں فرصت نہیں اس کام سے کہ اونچا آمین کا ہے یا آستہ آمین کا ہے، رفع یدین کی ہے یا نہیں کی ہے. انہیں فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں سے. کوئی کسی کو گستاخ کہتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے. آپس کے جھگڑے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم باہر کی طرف بھی دیکھ سکے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حاضرین محترم، یہ ہماری حالات ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا تیرے شیشے میں باقی نہیں؟ کیا تو میرا ساقی نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. رب کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اس کی ذات سے وفا کرو گے، اس سے نسبت قائم کرو گے، وابستگی قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی آج بھی یقین جانو تمہارے آسمانوں سے نصرت نازل ہو. اپنی ہر نماز، اپنی ہر دعا میں اہل فلسطین کو یاد رکھا، ان کے لیے دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کی غیرت کو اللہ تعالیٰ جگائے، ہمیں کوئی شرم عطا فرمائے، ہمارے صاحبان اقتدار کو جھنڈوڑے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے. حاضرین محترم، جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مہکتے ہوئے آئے، مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے ہوئے، یہ نہ بھولنا. یہ موڑا شریف کا سبق، یہ سلسلہ نسبت رسولی کا سبق ہے کہ مہکتے ہوئے جاؤ اور مہکاتے ہوئے جاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام محبت عام کرتے ہوئے جاؤ اور میرے آقا کی امت میں یکجہتی کا سبب بنو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کی بارگاہ میں الہ العالمین ہم تیرے گناہگار اور عاجز بندے ہیں. الہ العالمین، ہمارا آج یہاں پر اکٹھا ہونا، اس محفل میں بیٹھنا، اس محفل میں ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اس محفل کے دوران اگر ہم سے کوئی ذکر میں، اس محفل کے آداب میں کوئی خطا ہوئی ہے تو تو درگزر فرمانے اور معافی عطا فرما. الہ العالمین، اس محفل کے صدقے صاحب عرس غوث محمد حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے پیر و مرشد کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں انہیں اجر عظیم عطا فرما کہ انہوں نے ہمارے سینوں کو تیری بندگی اور تیرے حبیب کی عشق کی شمع سے روشن کیا. الہ العالمین، تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال. الہ العالمین، تو غفار الذنوب ہے، تو واسع المغفرہ ہے، تو قدیم الاحسان ہے، تو ارحم الراحمین ہے.
مولا ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنا۔ مولا کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی اور سچا عاشق بنا۔ الہ العالمین ہم سب کے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن اور منور فرما۔ الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما، پھر اس پر استقامت عطا فرما اور خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درجات بلند فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کی دعائیں تو قبول فرماتا ہے اور جن کی خطاؤں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے گھر بیت اللہ شریف و روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، کرم اور مہربانی فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے دوست احباب، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیارے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پر اپنا رحم کرم مہربانی اپنا فضل فرما۔ الہ العالمین ہمیں جس نے دعا کا کہا ہے اس پر فضل فرما اور اس کی دعائیں قبول فرما۔ حاضرین محفل اور حاضرین محفل کی پیاروں کی ساری آرزویں تمنائیں پوری فرما دینا۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بیوی بچوں کی سرکشی سے، نافرمانی سے۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ماں باپ کی ناراضگی سے۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ الہ العالمین ایسی عزت عطا فرما جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ الہ العالمین ہمارا شرم پردہ رکھنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے۔ الہ العالمین تو کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، جو جسے چاہے بے شمار و بے حساب۔ الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، دامن پھیلائے تیری بارگاہ میں کھڑے، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ الہ العالمین مال امال فرما، الہ العالمین اتنا رزق عطا فرما، رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ الہ العالمین پھر جو کچھ تمہیں عطا فرما اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما، ہر ایک چیز کے شر سے۔ یا الہ جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اس پر مکمل اختیار عطا فرمائے اور اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل، سمجھ اور فہم و توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اس میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، اسے باعث راحت بنا، باعث تسکین بنا، باعث اطمینان بنا اور باعث عزت بنا۔ الہ العالمین اے رب ذوالجلال ہماری اس محبتوں کے رشتے کو ہمیشہ قائم رکھ، سلسلہ نسبت رسولی کو دوام عطا فرما، اسے ترقی عطا فرما، ہمارے سینوں کو روشن کر، ہمیں نسبت رسولی کی وہ شمع بنا دے کہ ہم جہاں جہاں جس محلے میں، جس شہر میں، جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نسبت رسولی کے پیغام کو عام کر سکیں، اس روشنی کو دور دور تک پھیلا سکیں۔ الہ العالمین صحت عطا فرما، ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو تندرستی عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے، وبا سے، ذہنی جسمانی معذوریوں سے نجات دے، بچا کے رکھنا، جو بیمار ہو گئے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے مولا، لا علاج مریضوں کو بھی تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین
پیارو یا رب ذوالجلال، تیری پناہ مانگتے ہیں حادثوں سے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کی شر سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کی شر سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ مولا ہمارا تحفظ فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، کیونکہ مولا تو ہی ہمارا محافظ ہے، مولا تو ہی ہمارا نگہبان ہے۔ مولا دشمنوں کو شرمندہ کر، مولا ان کے شر سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، ہماری ساری آرزویں، تمنائیں، مرادیں پوری فرما۔ مولا اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی مہربانیاں ہمیشہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو نصیب فرما۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا رازق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی قاضی الحاجات، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا مولا۔ مولا ہم مانگنے والے ہیں، تو عطا کرنے والا ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، مولا اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما۔ تو زبردست و گمان سے بھی زیادہ عطا فرما، ہماری طلب سے بھی سوا عطا فرما۔ مولا کریم بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سارے عرصے میں بہت سے لوگ جو اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے تھے، محبت رکھنے والے تھے، وہ فوت ہو گئے، رخصت ہو گئی ہم سے اس جہان فانی سے۔ خاص طور پر علامہ قاضی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت محبت کا رشتہ تھا اس دربار سے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اسپیکر پہ یہاں موجود ہوتے تھے، جب تک صحت نے ساتھ دیا وہ آتے رہے، ہاتھ پکڑ کے بھی اناؤنسمنٹ کرتے رہے، نقابت کرتے رہے، بیٹھ کے بھی کرتے رہے۔ ان کی بہت محبت تھی، ان کی محبتوں کو، اس رشتے کو، اس تعلق کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دیگر بھی جو لوگ ہمارے پیارے فوت ہوئے انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خادمین لنگر کے لیے دعا کریں جنہوں نے جانی اور مالی آپ کی خدمت کی، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت سے بڑھ کر عطا فرمائے، کہ وہ ہمیشہ آپ سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سہولت ملے، کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے لیے کھانا تیار ہو، دیگر سارے کام آپ کے جو ہیں ان کے سپرد ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مالا مال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جنت الفردوس میں اعلیٰ، جنہوں نے ہمارے سینے میں نسبت رسول کی شمع کو روشن کیا، اللہ کی بندگی اور اس کے حبیب کی محبت عشق کی شمع روشن کیا۔ سارے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، مشرق سے لے کے مغرب، جتنے مسلمان ممالک ہیں، مسلمان ہیں، لوگ جہاں جہاں پر آباد ہیں، ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرم مہربانی فرمائے، مشہور فلسطین اور کشمیر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ شاہد و سرا قبول ہو سلام میرا، اے محمد مصطفیٰ۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ ہو اللہ ہو مائک لگا کے